شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان إلى یوم الدین، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ عقیدے کے اس درس میں ہم شریک ہیں۔ تو آج چونکہ پہلا دن ہے تو عقیدے کی کچھ بنیادی باتیں، سوالات ہم آپ سے کریں گے۔ جواب اگر معلوم ہے تو آپ دل میں بھی جواب دے لے سکتے ہیں۔ ساری باتوں کا خلاصہ اس لیے ہے کہ جب ہم حدیث جبریل کی شرح پڑھنے والے ہیں تو ہر چیز کی ماں ہوتی ہے، تو سنت کی ماں کیا ہے؟ حدیث جبریل ہے۔ سنت کی اماں کیا ہے؟ حدیث جبریل ہے، جس سے علماء نے 50 سے زائد مسئلے نکالے۔ 50 سے زائد مسئلے، ساری شریعت کا خلاصہ حدیث جبریل میں بیان کر دیا گیا ہے، اسی لیے اسے سنت کی ماں لوگ کہتے ہیں۔ تو میں نے چاہا کہ سب سے پہلے آج چونکہ ہمارے پاس 40 منٹس ٹائم ہے تو عقیدے کے کچھ سوالات ہم آپ سے کرتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ جواب جب تک دیں گے میں آگے نہیں بڑھوں، ایسی بات نہیں۔ ہم سوال کریں گے، جواب یاد ہے تو آپ دل میں جواب سوچ لیجئے، جواب یاد نہیں ہے تو ہم دوسرے سوال کی طرف بڑھ جاتے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ پہلا سوال ہے، ہمارا رب کون ہے؟ بس خلاص، ہمارا رب اللہ تعالیٰ ہے، لیکن جب اس کی تفصیل میں آپ جائیں گے تو رب کے کیا معنی آتے ہیں، کم از کم اتنا تو معلوم ہونا چاہیے۔ رب کے 3 معنی عام طور سے ہم لوگ کہتے ہیں، خالق، مالک، رازق۔ کیا بولتے ہیں؟ سسٹائنر، اونر، کریٹر۔ اللہ تعالیٰ رب ہے، رب کے تینوں معنی آتے ہیں۔ رب روزی دینے والا، پیدا کرنے والا اور پیدا کرنے والا، مالک، اونر۔ ساری کائنات کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو یہ تو معلوم ہو گیا الحمدللہ، نہیں؟ تو اسی طرح دوسرا سوال عقیدے کی باب میں ہر جگہ کیا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ عقیدے کے باب میں ایک دوسرا سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ تو عام طور سے جواب آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے۔ تو جو لوگ صاحب علم ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ ہر چیز میں ہے، اس ڈیسک میں، آپ میں، ہر جگہ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ بہت سارے ایسے جانور بھی ہیں جو ناپاک ہیں۔ اگر آپ ہر جگہ ہیں مطلب کیا ہو جائے گا؟ تو غلط بات ہو جائے گی۔ سبحانہ و تعالی عما یصفون۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالی عرش پر ہے، الرحمن علی العرش استوی، اللہ تعالی عرش پر ہے۔ تو اسی لیے بہت سارے ایسے ملحد، زندیق، صوفیہ تھے جن سے کہا جاتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، تو وہ لوگ کہتے تھے کہ میں کس کی عبادت کروں، میں خود اللہ ہوں تو میں عبادت کس کی کروں؟ تو ایسے ملحد، زندیق بھی تھے۔ تو اللہ تعالیٰ عرش پر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی مخلوق کون سی ہے؟ نہیں، ہم لوگ سالوں سے پڑھ رہے ہیں تو ہم کو عقیدے کی یہ بنیادی باتوں کا تو علم ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی مخلوق اس کا عرش ہے۔ تو عرش کا حوالہ دے کر جب کبھی آپ دعا کرتے ہیں تو آپ کی دعا اللہ تعالیٰ جلد قبول کرتے ہیں۔ یا اللہ بڑے عرش کے رب، یا اللہ میری دعا کو قبول فرما، اللہ تعالیٰ دعا ضرور قبول کرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ عرش کہاں ہے؟ عرش کہاں ہے؟ اتنا بڑا عرش ہے۔ تو جیسے علماء نے لکھا کہ عرش 7 آسمانوں کے اوپر ہے۔ 7 آسمان ہے، 7 آسمانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ تعالیٰ کی جو کرسی ہے آسمان و زمین کو سمائے ہوئے ہے۔
اسی طرح ایک سوال اکثر آتا ہے، بچے ہیں اسکولوں میں کالجوں میں پڑھایا جاتا ہے کہ پہلے بندر تھے، بندر سے کیا بنے؟ انسان بنے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا۔ ہم کو کس نے پیدا کیا؟ کوئی کہتا ہے تو ہم کہتے ہیں اللہ نے پیدا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ کہا کہ ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، کبھی کہا کہ کھن کھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، من صلصال کالفخار، ہم نے انسان کو کھن کھناتی مٹی سے پیدا کیا۔ تو ساری بات کا خلاصہ ہے کہ اللہ نے انسان کو کس سے پیدا کیا؟ مٹی سے پیدا کیا۔ پیدا کیا کس نے؟ اللہ نے۔ تو ہم بندر نہیں تھے، نہ بندر سے پیدا ہوئے۔ شاید ڈاروین تھا، وہ بندر سے پیدا ہوا، لیکن اللہ نے ہم کو بتایا کہ ہم کس سے پیدا ہوئے؟ اللہ نے ہم کو مٹی سے بنایا۔ ٹھیک ہے، اب سوال یہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ سارا سنسار کیوں سجایا؟ یہ سارا کائنات آباد کرنے کی ضرورت اللہ کو کیا پڑی؟ کیوں اللہ نے ہم کو پیدا کیا؟ دنیا میں ہم آتے ہیں، صعوبتیں سہتے ہیں، تکلیفیں، مصیبتیں، بیماریاں، اس کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ کو اس کی ضرورت کیا پڑی؟ تو اللہ نے سورۃ الذاریات آیت نمبر 50/6 اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے یہ جو سارا سنسار بنایا ہے اس لیے بنایا ہے کہ لوگ کیا کریں؟ ہماری عبادت کریں، لوگ ہماری عبادت کریں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ایک اور چیز جس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ہم پر فرض ہیں، بہت ساری چیزیں ہم پر فرض ہیں، نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، لیکن سب سے پہلا فرض ہم پر کیا ہے؟ تو اسی لیے میں سوالات آپ سے کر رہا ہوں کہ آپ کو احساس ہو کہ ہمیں علم کی ضرورت ہے۔ نہیں، اگر ہم کو معلوم نہیں ہے تو ہمارے دل میں احساس پیدا ہوگا کہ بہت ساری چیزیں ابھی بھی ہم کو معلوم نہیں ہیں، ہم کو علم کی ضرورت ہے۔ ہم کیوں علم سے کنی کتراتے ہیں، کیوں جی چراتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت سیکھ لیے، ہم کو بہت معلوم ہوگا، اب ہم نہ کیا بھی معلوم کرنے کا ضرورت نہیں۔ تو بہت ساری باتیں ہم کو لگتا ہے کہ ہم کو معلوم نہیں، ہم کو ابھی تک ہم کو نہیں معلوم۔ تو سب سے پہلا فرض کیا ہے؟ اللہ کی توحید کا اقرار کرنا، اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت سارے احکام بیان کیے ہیں، تو سب سے پہلا حکم جو قرآن کا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تو معلوم یہ ہوا کہ سب سے پہلا فرض انسان پر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا فرض اللہ کی توحید کا اقرار کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرنا کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلا ہے۔ کس کس میں اکیلا ہے؟ اپنی ذات میں اکیلا ہے، پرسنالٹی، اللہ تعالیٰ کی ذات اکیلی۔ اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں اکیلا ہے، اللہ تعالیٰ کی جتنی عادتیں، خصلتیں، صفات ہیں سب میں اللہ تعالیٰ اکیلا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ایکٹیویٹیز میں اکیلا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بچے دیتا ہے، کسی کو صحت دیتا ہے، کسی کو بیماری دیتا ہے، کسی کو عزت دیتا ہے، کسی کو مال دیتا ہے، سب میں اللہ اکیلا ہے، کوئی دوسرا نہیں دے سکتا ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے توحید۔ اسی طرح توحید کسے کہتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں؟ لوگ بولتے ہیں پہلا فرض توحید ہے۔ توحید کسے کہتے ہیں؟ تو انہوں نے توحید فی العبادہ، تو یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ ہی کو عبادت کے لائق سمجھنا۔ وہ زمانے میں مکے کے والے بہت ساری بتوں کی عبادت کرتے تھے، لات، منات، عزا، بہت ساری بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ اسی طرح ایک اور چیز جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہمارا دین کیا ہے؟ کیا ہے؟ کیا ہے بیٹا؟ اسلام ہے۔ ہمارا دین کیا ہے؟ ہمارا دین کیا ہے بیٹا؟ اسلام ہے ہمارا۔ لکھتے نہیں تمہیں؟ اسلام بول کو لکھتے، لکھے میں بھی تمہارا کیا کون بھائی تو اسلام بول کے لکھتے۔ ہمارا دین اسلام ہے۔ انشاءاللہ تفصیل میں ہم پڑھیں گے اسلام کا کلمہ کیا ہے۔
جیسے تو غیر مسلم ہیں ان کے الگ الگ ہیں، کوئی اوم بولتا، کوئی کچھ بولتا، لیکن اسلام کا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کو بولتے ہیں شہادہ۔ اس کو کیا بولتے ہیں؟ شہادہ، ٹیسٹمنی کیا بولیں گے؟ شہادہ۔ شہادہ اس کے کچھ ضابطے ہیں، شروط ہیں۔ ضابطے اور شروط کے معنی اس کے کچھ کنڈیشن ہیں۔ پہلے العلم، شہادہ کا مطلب ہے کہ آپ کو اس کا علم ہونا چاہیے، معلوم ہونا چاہیے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا مطلب کیا ہے، معنی کیا ہے، مقصود کیا ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ کسی کو بھی پکڑ کے بٹھا کے لا الہ الا اللہ بول کو تو بول دے گا وہ، اس کو پہلے سمجھ آنی چاہیے کہ اس کے کیا مطلب ہے۔ دوسرا النطق، زبان سے بولنا، لا الہ الا اللہ بول۔ اللہ ایک انہیں گونگا رہا تو کیا بھی نہیں، گونگا بولے تو وہ میں انہیں رہا تو کیا بھی نہیں، لیکن بول سکتا ہے تو زبان سے انہیں کیا کرنا؟ بولنا لا الہ، تبھی چنے مسلمان ہوں گا۔ العلم والیقین والنطق والتصدیق، دل سے اسے سچا، یہ سب بارے شرائط ہیں، انشاءاللہ بعد میں ہمیں کریں گے۔ تو ہمارا دین کیا ہے؟ اسلام ہے۔ اس اسلام کا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اس کلمے کو نام کیا بولتے سو؟ کلمہ توحید۔ کیا بولتے ہیں؟ کلمہ توحید، کلمہ طیبہ، اور کیا بولتے ہیں؟ کلمہ طیبہ۔ اور ایک نام بھی ہے قرآن میں، کون بولیں گے؟ قول ثابت۔ کیا بولے اسے؟ قول ثابت۔ جیسے ہم قبر میں میت کو دفنا دیتے ہیں تو دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس کو قول ثابت پر ثابت قدم رکھ، مرے بعد بھی اس کی زبان سے کم از کم کلمہ نکلنا۔ تو اس کے بعد ایک اور سوال انہوں نے کیا، کلمہ شہادت کیا ہے؟ شہادت وہ تو کلمہ طیبہ، کلمہ توحید، قول ثابت، یہ کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ آدمی گواہی دیتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ ہو گیا۔ اس کے بعد ہم نے کہا کہ سب سے پہلا فرض کیا ہے؟ توحید۔ سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ سب سے بڑی نیکی کتے کی نیکی ہے نہیں، نماز پڑھنا نیکی ہے، صدقہ خیرات کرنا نیکی ہے، سب سے بڑی نیکی بھی توحید ہے۔ کیا ہے؟ اچھا، جب سب سے بڑی نیکی توحید ہے تو سب سے بڑا گناہ کیا ہوگا؟ شرک۔ خلاص بات سمجھ میں آ گئی۔ تو اس کے بعد ایک سوال ہمارے ساتھ ہے کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ ہم کالج اور اسکول جاتے تھے تو ہم کو بولا جاتا تھا کہ بگ بانگ تھیوری تھا، تو ایک بڑا سا دھماکہ ہوا جس میں ایک ساری کائنات وجود میں آ گئی۔ تو لیکن قرآن جب ہم پڑھنے لگے تو قرآن نے کہا کہ ہم نے آسمان و زمین کو 7 دن میں پیدا کیا۔ نہیں، ہم نے آسمان، سورہ قاف میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے 7 دن میں آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ کبھی 6 دن نہیں، 6 دن، 6 ایام، 6 دن میں ہم نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو کتنے دن میں پیدا کیا؟ 6 دن۔ 6 دن فائنل، 7 دن نہیں۔ وہ تو یہودی بولتے ہیں کہ 7ویں دن، 7th ڈے اسکول بول کے بولتے ہیں، 7ویں دن اللہ پیدا کر کو رش کے واسطے سوگا کر۔ سبحان اللہ، سبحانہ وتعالی عما یقولون علوا کبیرا۔ اللہ تعالیٰ کو کیا رش کی ضرورت پڑتی؟ 7ویں دن اللہ تعالیٰ آرام کرنے لیٹ گئے، تو یہ چیز غلط ہے۔ اچھا، زمین و آسمان کو اللہ تعالیٰ نے 7 دن میں پیدا کیا۔ اس کے بعد ایک اور بات ہے کہ کبھی ہمارے بچے ہیں اپنے آپ کے مسلمان ہونے پر کبھی سوچنے لگے ہمیں کسی اور کمیونٹی میں رہ تو اچھا تھا، تو اس لیے کہ ادر کمیونٹی میں آپ کے لیے ریسٹرکشنز نہیں ہیں، آپ کچھ بھی کھا سکتے ہیں، کیسے بھی پہن سکتے ہیں، کسی کے ساتھ گھوم سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ لیکن اسلام میں آپ کے اوپر کیا ہیں؟ پابندیاں ہیں۔ کپڑے ساتر ہونی چاہیے، آپ کی گفتار میں صداقت ہونی چاہیے، آپ کے اعمال میں اللہ کا ڈر ہونا چاہیے،
حرام کھا نہیں سکتے، سود لے نہیں سکتے، وڈی ہم لے نہیں سکتے، لیکن ہمیں کہتے ہیں سب سے اچھا سچا مذہب کون سا ہے؟ کون سا ہے؟ اسلام ہے، اور یہی اسلام کا سکہ اللہ کی عدالت میں چلتا ہے۔ ہاں، تو اب جو مسلمان ہو کر آئے گا جنت اس کی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے پاس اسلام کے علاوہ کوئی اور دین نہیں چلے گا۔ کوئی دین لے کے آتا ہے تو وہاں وہ نہیں چلے گا، صرف مسلمان ہوگا جو جنت میں داخل ہوگا۔ اب اس کے بعد ایک اور سوال میرے ساتھ ہے کہ ہم سب کس کے امتی ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں۔ ہم آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی نئے نئے دجال آئے ہیں، نئے نئے نبی بھی آئے ہیں۔ ابھی گوہر بول کے کا ہے، گوہر شاہ، گوہر شاہین یا گوہر شاہ، اس کے ماننے والے ہیں، لیکن اتنے اس کے لیے پاگل ہو گئے ہیں کہ آپ ان کو کچھ بھی کر لیں وہ اسے چھوڑنے کو تیار نہیں۔ تو ایسا زہر ان لوگوں کو پلا دیا جاتا ہے، ایسی عقیدت کھونٹ کر ان کی دلوں میں اتار دی جاتی ہے۔ لیکن ہم مانتے ہیں ہمارے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، نبی آخر الزماں، جن پر درود پڑھتے رہنا چاہیے، جن پر درود پڑھنے سے ہماری دعائیں کیا ہوتی ہیں؟ قبول ہوتی ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور چیز ہے کہ یہ تو طے ہے کہ اللہ نے ہم کو کس سے پیدا کیا؟ مٹی سے پیدا کیا۔ وَفَوْقَ التُّرَابِ تُرَابُ، کیا مطلب؟ مٹی کے اوپر جو کچھ ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ مٹی ہو جائے گا۔ فوق التراب تراب، مٹی کے اوپر جو کچھ ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ مٹی ہو جائے گا۔ پھر اللہ نے قرآن میں کہا وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ، اللہ نے جنوں کو کس سے پیدا کیا؟ آگ سے پیدا کیا، قرآن نے کہا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کس سے پیدا کیا؟ نور سے پیدا کیا۔ تو یہ تینوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ تو انسان کی خلقت الگ ہے، جن کی خلقت الگ ہے، ہاں البتہ ہے مسنی الشیطان بنصب وعذاب۔ تو اللہ کے نبی ایوب علیہ السلام نے کیا کہا؟ شیطان نے مجھے کیا کر دیا؟ چھو لیا۔ مسنی الشیطان بنصب وعذاب، شیطان نے مجھے کیا کر دیا؟ تو مس شیطان ٹچ کر لیتا ہے، کبھی عورت پر سوار ہو جاتا ہے، اسے کیا بولتے ہیں؟ مس شیطان، عورت پر سوار ہو جاتا ہے، باتیں کرنے لگتا ہے، ساری چیزیں ہوتی۔ تو فرشتوں کو اللہ نے کس سے پیدا کیا؟ نور سے پیدا کیا۔ تو ڈیٹیل میں جب جائیں گے تو باتیں الگ ہیں، کتنے بڑے فرشتے کتنے ہیں، فرشتوں کی طاقت کتنی ہے، فرشتوں کی کیا کیا کام ہے، فرشتے کس شکل میں آتے ہیں، حدیث جبریل میں ہم پڑھیں گے، جبریل امین کس شکل میں آئے، کیسے آئے، وہ ساری باتیں اس میں ہم پڑھیں گے۔ تو ایک اور سوال ہمارے پاس ہے، ہمیں دعا کس سے کرنی چاہیے؟ ظاہر ہے دعا اللہ ہی سے کرنی چاہیے۔ ہماری دعائیں کون سنتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہماری دعائیں سنتا ہے۔ اس کے بعد ایک سوال ہمارے پاس ہے جو آج کل ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں، لوگوں کے سامنے دیکھتے ہیں کہ یہ عقیدے سے متعلق چیز ہے کہ تعویذ لٹکانا کیسے ہے۔ تو حضرت سعید بن جبیر، یہ تو صحابی تو نہیں تھے، سعید بن جبیر صحابی نہیں تھے، تابعی ہیں۔ وہ کہتے ہیں اگر کوئی کسی کے ہاتھ سے تعویذ کاٹ دیتا ہے تو اسے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ کیا کرنا؟ صحیح ثواب کا کام ہے، آپ کاٹ سکتے ہیں، لیکن کیا کرنا؟ پہلے اسے سمجھانا، بھئی یہ چیز غلط ہے۔ اس لیے کہ حدیث میں کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا، ان کے ہاتھ میں کڑا تھا۔ ابھی تو لیٹسٹ آ گئے ہیں، پہلے ڈوریاں باندھ دیتے تھے، اب تو عورتیں بھی ان کے لیے کڑے آ گئے ہیں، بنگڑے آ گئے ہیں، لیٹسٹ انداز میں آ گئے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ مجھے ذرا ویکنس ہے، اس کا واسطے میں کڑا ڈالا سو۔ اللہ کے رسول کیا بولے؟ لا یزیدک الا وہنا، یہ جب تک تمہارے ہاتھ میں رہے گا تمہارا ویکنس اور بڑھ جائے گا۔ تو فوراً انہوں نے کیا کر دیا؟ اگر تم اسی کو پہن کے مرو گے تو جاہلیت کی موت مرو گے۔ انہوں نے اس کو کیا کر دیا؟ نکال دیا۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ، حاتم رضی اللہ تعالی، حاتم ان کے بیٹے کے گلے میں سونے کی وہ صلیب دیکھی، گولڈ کی صلیب بولے تو کراس. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عدی یہ بتا کب تک پھینکتے پہنتے، نکال کو پھینکو جی. تو عدی کیا کرے، فوراً نکال کو پھینک ڈالے. مسلمان تھے، نئے نئے مسلمان. تو اس طرح سے تعویذ یہ چاہے قرآن کی ہو چاہے غیر قرآن کی ہو، کیا نہیں کرنا ہے، جائز نہیں ہے. تو تعویذ میں تعویذ الگ ہے، التولا اتی والا یہ الگ ہے. تولا کا مطلب یہ خاص تعویذ ہے جو عورتیں اپنے شوہر کی محبت کے لیے ڈالتی. ہمارے نوشو ہمارے ساتھ تیج رہنا، ادھر ادھر نہیں دیکھنا، اس کے واسطے وہ جو تعویذ ڈالتے اس کا نام کیا، التولا یا اتی والا. یہ خاص عمل کس کے واسطے ہے، نوشو کے واسطے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں تعویذ میں آتی ہیں. التعویذ یہ بعد میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کتاب التوحید میں نقل کی ہے کہ چاہے تعویذ قرآن کی ہو یا غیر قرآن کی ہو، اس کا لگانا کیا ہے، منع ہے. بات صاف ہو. تعویذ لٹکانا کیا ہے، شرک ہے. صاف سیدھی بات کیا ہے، شرک ہے. جیسے بہت سارے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں ہاتھوں میں ڈوریاں ہیں، لال الگ کالی الگ، یہ ساری کی ساری اسی میں آتے ہیں. چاہے وہ ڈوری لگائے یا کالی پوت کا ہار لگائے، ساری چیزیں ہیں جو غلط ہیں. اس کے بعد ایک اور چیز ہمارے ساتھ ہے، کیا قبر والی مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں شعیب صاحب؟ نہیں پڑھ سکتے، کبھی ہم نہیں پڑھتے ہیں. تو قبر والی مسجد ہے، قبلے کی طرف اگر ساری قبریں ہیں تو بہتر ہے. مشکوک بعض مسجدیں ایسی ہیں کدھر قبر ہے ہمارے سمجھ میں نہیں آتا، ادھر 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 قبر ہے. اچھا، اب اگر کوئی سوال کر بیٹھے تو مسجد نبوی میں بھی قبر ہے نا، تمہیں وہاں بھی نماز پڑھتے نا کیسا، کیا جواب دیں گے شعیب صاحب؟ اگر ویسا اگر کہیں ہو تو پڑھ سکتے. اگر دیوار ہے سامنے اس کا جہت نہیں آتا ہے تو آدمی، ایسے سوال لوگ کرتے ہیں، اگر ہم لوگ ایسا کرتے ہیں تو ایسا سوال آتا ہے، اس کا جواب بھی ہم کو دینا چاہیے. اچھا، ایک اور سوال یہاں ہے. تو ہم لوگ چونکہ پہلا دن ہے تو عقیدے کے سارے سوالات، تاکہ ہم کو معلوم ہو کہ ہم کتنے پانی میں ہیں، تاکہ ہم کو ہمارا عقیدے کا یہ کتنا ہے ذرا معلوم ہو. تو کیا قبروں کا طواف کرنا جائز ہے؟ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے نبی میں قبرستان جاؤں تو کیا دعا پڑھوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا سکھلائی. اور یہ بھی حدیث ہے، لعن اللہ زوارات القبور، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے ان عورتوں پر جو قبروں کی زیادہ زیارت کرتی ہیں. تو مطلب کبھی کبھار جا سکتی ہیں کیا، یا اکثر نہیں جا سکتی، یا زیادہ جا سکتی ہیں؟ تو الگ الگ چیزیں ہیں. تو یہاں یہ کہتے ہیں قبروں کی زیارت الگ ہے، طواف الگ ہے. طواف قبروں کی چکر لگانا، جیسے ہم لوگ یہاں قبرستان میں دیکھتے ہیں، فجر ہوتے ہی لوگ اودھ بتی لے کے آ جاتے ہیں، 10-15 اودھ بتی لاتے ہیں اور قبر کے پاس اودھ بتی لگا کے بیٹھتے ہیں. اور وہاں ایک امام صاحب روزانہ بیٹھے رہتے ہیں، کون آنگا بلا کو لے جاؤں گا، ایک آدھا بلا لے کے وہاں وہ خبر وہاں ہے. پھر ان کو وہاں سے دم کر کو آئے تک اور ایک ریڈی بیٹھا رہتا، انہیں بلا لگ جاتا. تو بہرکیف قبرستان مغفرت کی دعا کے لیے ہے، بتیاں جلانے کے لیے نہیں ہے. تو قبروں کا طواف کرنا جائز نہیں ہے. اسی طرح ایک اور سوال ہمارے ساتھ ہے کہ کیا مردے ہماری پکار اور دعا سن سکتے ہیں؟ اگر آپ نہیں سن سکتے ہیں کہہ دیں، سارا کاروبار بند ہو جائے گا. نہیں، تو اسی لیے ہم نے ایک ایسی یہ رکھی ہے کہ مردے سنتے ہیں، تبھی تو سارے درگاہیں آباد ہیں. جس دن ہم کہہ دیں گے کہ مردے سنتے نہیں ہیں تو سارے درگاہ ویران ہو جائیں گے، کوئی آئے گا نہیں. جب سنتے نہیں تو جانے کا ضرورت کیا ہے؟ تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے خود نبی سے کہہ دیا، اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، آپ مردوں کو سنا نہیں سکتے. ٹھیک ہے، یہ تو قرآن کی آیت ہے کہ مردے سنتے نہیں ہیں. اب اگر کوئی کہتا ہے کہ بدر کی جنگ کے بعد قلیب بدر ایک بڑا سا گڑھا کھودا گیا، اس میں بدر کی جنگ میں جو مشرکین مر گئے تھے، ابو جہل وغیرہ،
ان کو اس گڑھے میں ڈال دیا گیا. اس کو قلیب بدر کہتے ہیں. تو بدر کا گڑھا. اس کے بعد 2 دن کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے، اونٹ گھوڑے پر کھڑے ہوئے، اونٹ یا گھوڑا جو بھی تھا سواری، اور آواز دے کر کہا، ایک ایک کا نام لے کر پکارے جتنے بھی لوگ تھے. تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ ایسے لوگوں کو پکار رہے ہیں جن کی لاشیں سڑ گئی، 2 دن ہو گئے، 2-3 دن ہو گئے، سڑ گئی ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ لوگ سن رہے ہیں. تو آپ مردے سنتے کہ نہیں سنتے؟ وہ ایک خاص وقت کے لیے تھا جو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کی بات کو ان کو سنایا تھا، ورنہ ہر ایک قبر میں جو سو رہا ہے وہ ہماری باتیں سنتے نہیں ہیں. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر شریف پر ہم جاتے ہیں، سلام پڑھتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا سلام سنایا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سنایا جاتا ہے. کہ بار بار قرآن کی آیت کہتے ہیں وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، ان لوگوں کو شعور نہیں ہے، وہ لوگ محسوس نہیں کر پاتے ہیں. اچھا، اس کے بعد ایک اور چیز ہمارے ساتھ ہے، کیا درگاہ میں جانا جائز ہے؟ کیا بولیں گے؟ جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے. اس کے بعد ایک اور سوال ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کیا معنی ہے؟ الگ الگ معنی لوگوں نے بنائے ہیں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا معنی، اس کا صحیح جو ترجمہ ہم لوگ کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. یہی اس کا صحیح معنی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اوکے. اس کے بعد ایک اور چیز ہمارے ساتھ ہے، جادو کرنا کیسا ہے؟ جادو کرنا کیسا؟ تو جادو کرنا گناہ کبیرہ ہے. موبقات، اسے کیا بولیں گے؟ السبع الموبقات، 7 بڑے بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے السبع الموبقات. جادو 7 بڑے بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے. اسی لیے کہتے ہیں حد الساحر قتل، جادوگر کی سزا کیا ہے؟ قتل ہے. قتل ہے. جادو نہ تو کر سکتے ہیں، نہ تو جادو کا علاج جادو سے کر سکتے ہیں. البتہ اس کا علاج بتایا گیا ہے، معوذتین ہے، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق. تو جادو کرنا کفر ہے. کیا ہے؟ کفر ہے. تو ایک بات ہمارے ساتھ اور انہوں نے بتایا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کیسے کریں. اب انہوں کیا اس میں الگ الگ صوفیہ کیا بولتے ہیں، واہ نہ کیا بھی معلوم نہیں، اللہ عبادت کرو گیا ہمیں کرتے. یہ غلط، یہ غلط. بولتے رابعہ بصریہ لوٹے میں پانی لے کو جا رہے تھے، لوگ پوچھے اماں کہاں جاتے ہیں؟ نہیں لوگ جہنم کی ڈر سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس لیے لوٹا پانی سے جہنم کو بجھانے چل جاتے. جہنم لوٹا پانی سے بجھ جاتی؟ ایسا ہے کیا؟ جہنم، صحابہ کرام بیٹھے ہیں، اچانک زور کی آواز آئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 70,000 سال پہلے ایک پتھر ڈالا گیا، آج وہ اپنی گہرائی کو پہنچا ہے. کتنا گہرا رہے گا جہنم؟ جہنم کو جس دن کھینچ کر لایا جائے گا تو کتنے 70,000 فرشتے ہوں گے، الف زمام، اس کی نکیلیں ہوں گی، اسے کھینچ کر لایا جائے گا، بے قابو ہو جائے گی جہنم. اور جہنم ایسی جس میں جتنے لوگ ڈالے جائیں گے، جہنم کہے گے حل من مزید، ابھی ہیں کیا؟ یہاں تک کہ اللہ اس میں اپنا پیر رکھیں گے، جہنم کہے گی قط قط، بس ہے بس. وہ جہنم کیسے رہے گی؟ وہ جہنم کیسے رہے گی؟ کتنی خطرناک، کیسی جہنم، جہاں کے کھانے، جہاں کا لباس، جہاں کی پیاس، جہاں کی گرمی. ایسی جہنم کو بجھانے کے لیے کتنا لے جا رہے ہیں؟ لوٹا پانی لے جا رہے ہیں. تو یہ قصے کہانیاں ہیں ان صوفیوں کے، تو سن کر وہ لوگ نعرہ بازی کرتے ہیں، اللہ اکبر، کیا بولے کیا بولے. تو ہم لوگ ایسا نہیں بول سکتے ہیں کہ جیسے ہم نے کہا اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے،
جہنم سے ڈر کر، جنت کی یاس اور امید لگا کر. ڈر اور خوف، ڈر اور امید. اسی لیے ابن قیم رحمہ اللہ نے کیا کہا کہ پرندہ جب اڑتا ہے تو اس کے دو پر ہوتے ہیں. ایک پر جہنم کا ڈر ہے، ایک پر جنت کی امید ہے. یہ دونوں پر بیلنس سے چلیں گے تو ہم منزل مقصود تک پہنچیں گے. اگر ذرا بھی ان بیلنس ہو گیا، پرندہ لڑکھڑا کے گر جائے گا. تو عبادت ڈر اور خوف سے ہو گیا. تو اسی طرح ایک اور چیز ہمارے ساتھ ہے، جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ 8 دروازے ہیں. 8 دروازے ہیں. اللہ ہم سب کو بس کسی نہ کسی دروازے سے کیا کر دے. اب کس دروازے سے لے جائے اللہ کی مرضی ہے، لیکن بس داخل کر دے، جنت میں ہم سب کو داخل کر دے انشاءاللہ. 8 دروازے ہیں. جہنم کے کتنے بنو؟ 7. لہا 7 ابواب. قرآن کی آیت بھی یاد رکھنا ساتھ. لہا 7 ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم. ہر دروازے کے لیے الگ الگ کیٹیگریز ہیں. ہر دروازے کے لیے کیا ہے؟ الگ الگ داخل ہونے والے ہیں. بے نمازیاں. تو یہ تو طے ہے کہ جہنم میں ہمیشہ کے لیے کون رہیں گے؟ کافر، مشرک، منافق، ابو لہب اور اس کی بیوی، فرعون اور اس کا لشکر. یہ سارے کے سارے کیا ہوں گے؟ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک اور چیز، جنت کن کے لیے ہے؟ تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا. یہ جنت ہے، ہم ہر اس آدمی کو دیں گے جو متقی ہوگا. آپ تقوی والے ہیں تو جنت آپ کی ہے. ایسا نہیں کہ میں دعویٰ کروں کہ جنت میری. تلک الجنت التی نورث من عبادنا. نیک اعمال کرنے والے اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندوں کے لیے جنت ہے. جنت کس کے لیے ہے؟ تو بہت سارے ہیں. وہ خامخواہ ہر ایک کو انہیں کافر ہے، انہیں فاسق ہے، انہیں فاجر ایسا بولنے ہم نہیں چاہتے. ہم لوگ کیسے بولیں گے؟ کون یہ جہنمی، انہیں جنتی ایسا بولنے ہم کو یہ نہیں. اللہ سے ہم امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر کلمہ گو مسلمان کو جو موحد ہو اللہ اسے کیا عطا کرے؟ جنت عطا کرے. تو اس کے بعد ایک اور سوال ہے کہ جہنم کن لوگوں کے لیے؟ جہنم میں کون جائیں گے؟ ہم نے بتایا کافر، مشرک، منافق. تو فی الدرک الاسفل من النار، فی الدرک جہنم کے سب سے نیچے تہہ خانے میں ہوں گے. اور یہ جو ابو لہب ہے، حمالۃ الحطب اس کی بیوی ہے، فرعون، آل فرعون کا جو لشکر ہے، لاؤ لشکر ہے، یہ سارے کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے. تو الحمدللہ یہ توحید کے کچھ بنیادی سوالات تھے جو آج پہلے دن ہم نے پڑھا. تو کل بھی ہمارے ساتھ کچھ سوالات ہیں. اسی سے پہلے اسے پورا ہم لوگ ایک مرتبہ کر لیتے ہیں تاکہ ہم کو تھوڑا آپ کو کچھ معلوم تو ہوا نہیں. تو یہ ریکارڈ ہے، جو لوگ نہیں آ سکے ہیں دیر سے آئے، ایک بار ریکارڈ سن لیجئے، بہت ساری تفسیر آپ کے سامنے آ جائے گی انشاءاللہ. تو اسی پر ہم بس کرتے ہیں. کل پھر ہماری آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہم نے سنا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہم سب کو یاد رکھنے کی توفیق دے. الہ العالمین ہم سب کو اپنے موحد بندوں میں شامل فرما. اے اللہ ہم سب کو اپنی جنت میں داخلہ نصیب فرما. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.